اگر میرے پاکستان کی ملت جعفریہ نبی کے پیارے صحابہ کی دشمن ہوتی، ہم کراچی سے لے کے پشاور تک قبلہ یزید کو رضی اللہ کہہ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یزید کو رضی اللہ کہہ کے ایک تیر سے دو شکار کھیلتے، ہم یزید کو رضی اللہ کہہ کے ایک تیر سے اگر ہم پھر کہہ رہا ہوں اگر دشمن صحابہ ہم ہوتے، ہم یزید کو رضی اللہ کہتے، ایک تیر سے ڈبل شکار۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر شیعہ صحابہ کے دشمن ہوتے، ہم یزید کو رضی اللہ کہہ کے ایک تو ان مسلمانوں کو راضی کر لیتے جن کی یزید سے رشتہ داری ہے، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، ایک تو ہم انہیں راضی کرتے جو یزید کے قریبی ہیں، جو یزید کے لگتے ہیں، ایک تو وہ راضی ہو جاتے کہ شیعہ بہتر ہے، یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، ایک تو تجھے راضی کر لیتے، اور دوسرا اگر دشمن صحابہ ہم ہوتے مسلمانوں کو راضی کرتے، دوسرا تیری نسلوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیتے کہ رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں یوں نہیں، تیری نسلوں کے ذہن میں بٹھا دیتے کہ رضی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے یزید تھا، لیکن صدیاں گزر گئی، قبلہ حالات جیسے سے جیسے آئے، وقت عجیب سے عجیب تر آیا، موسم جیسے بھی تھے، وقت جیسا بھی تھا، حالات جیسے بھی تھے، ہم نے قدم قدم پہ اتحاد بین المسلمین کی خاطر قربانیاں تو دی ہیں، لیکن میری ملت جعفریہ نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ اور ہمیں بے شک مجرم صحابہ کا سمجھو، ہمیں بے شک گستاخ صحابہ کا سمجھو، ہمیں بے شک گناہگار صحابہ کا سمجھو، لیکن ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، یزید بھی رضی اللہ ہو۔